بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو انگریزی زبان ہے اس کو سیکھنے کے لیے کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انگریزی زبان ہمیں لازمی سیکھنی چاہیے، یعنی کہ ایسی وجوہات جن کو جاننے کے بعد ہر شخص یہ کہے کہ مجھے انگریزی زبان سیکھنی چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ ہے اٹ از دا موسٹ کامنلی اسپوکن لینگویج ان دا ورلڈ، کہ دنیا میں سب سے زیادہ بولے جانے والی جو زبان ہے وہ انگریزی ہے۔ انگریزی زبان جو ہے تقریباً 2 بلین سے زائد لوگ جو ہیں وہ انگریزی زبان بولتے ہیں، اور اس کے اندر نہ صرف نیٹو سپیکر شامل ہیں بلکہ بہت سے ایسے ممالک ہیں جن کے اندر انگریزی زبان یا تو آفیشیل ہے یا کو آفیشیل ہے، یا ایسے ممالک بھی ہیں جن کے اندر انگریزی زبان نہ آفیشیل ہے نہ کو آفیشیل ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں کے رہنے والے انگریزی زبان کو سمجھ سکتے ہیں، انگریزی زبان کو بول سکتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو انگریزی زبان ہے اگر نیٹو سپیکر کے لحاظ سے ہم دیکھا جائے تو یہ 3rd لارجسٹ لینگویج ہے، کہ اگر ہم جن ممالک کے اندر یہ بطور نہ تو آفیشیل ہے نہ کو آفیشیل ہے، لیکن صرف جو نیٹو سپیکر ہیں یہاں سب کی مادری زبان انگریزی ہے، اس کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو انگریزی زبان جو ہے وہ تیسری بڑی زبان ہے۔ اس میں امریکہ جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے، پہلے نمبر پہ امریکہ ہے جس کے نیٹو سپیکر جو ہے وہ 300 ملین ہیں۔ سب سے زیادہ نیٹو سپیکر، سب سے زیادہ وہ لوگ جو انگریزی زبان بولتے ہیں وہ امریکہ کے اندر پائے جاتے ہیں، ان کی تعداد 300 ملین ہے۔ اس کے بعد دوسرا نمبر UK کا ہے، یونائٹڈ کنگڈم کا ہے، جس میں 60 ملین لوگ جو ہیں وہ نیٹو سپیکر ہیں، وہاں کے جسے ہم کہتے ہیں مقامی لوگ انگریزی بولنے والے ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پہ کینیڈا ہے، کینیڈا میں 29 ملین لوگ ایسے ہیں جو نیٹو سپیکر ہیں یا مقامی لوگ ہیں جو انگریزی زبان بولتے ہیں۔ اس کے بعد آسٹریلیا آ جاتا ہے، آسٹریلیا میں 25.1 ملین لوگ جو ہیں 25.1 ملین لوگ جو ہیں وہ انگریزی زبان بولتے ہیں۔ اسی طرح نیوزی لینڈ اور آئرلینڈ کے اندر تقریباً 5 ملین، 4.9 اور 4.7 ملین لوگ جو ہیں وہ نیٹو سپیکر ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ یہ تو وہ ممالک ہیں جن کے اندر انگریزی زبان جو ہے وہ ان کی قومی زبان ہے، ان کی مقامی زبان ہے، وہ جب پیدا ہوئے تو ان کی مادری زبان بھی انگریزی تھی، اس وجہ سے ان کی تعداد جو ہے اتنی زیادہ ہے کہ یہ انگریزی زبان کو تیسری بڑی زبان جو ہے وہ مقامی لوگوں کے لحاظ سے بنا دیتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ ایسے ممالک جن کے اندر انگریزی زبان جو ہے ان کے نیٹو سپیکرز تو نہیں ہیں لیکن ان کی آفیشیل لینگویج جو ہے وہ انگریزی ہے۔ ان میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں، مثال کے طور پہ فیجی ہے، گھانا ہے، انڈیا ہے، زیمبیا ہے، زمبابوے ہے، تسمانیہ ہے، اور بھی بہت سارے، پاکستان ہے، بہت سے ایسے ممالک ہیں جن کے اندر انگریزی زبان جو ہے وہ آفیشیل لینگویج کے طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں تو بہت سے ایسے ممالک ہیں جن کے اندر انگریزی زبان جو ہے وہ کو آفیشیل کے طور پہ، جیسے ہانگ کانگ ایک بڑی مثال ہے، وہاں جو ہے انگریزی زبان کو آفیشیل کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو انگریزی زبان ہے، چونکہ جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان اکثر کی جو زبان ہے قومی یا ان کی علاقائی یا نیٹو سپیکر وہاں کون سے زیادہ ہیں، انگریزی زبان بولنے والے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو ڈپلومیٹک لینگویج بھی کہا جاتا ہے، کہ آپس میں مختلف ممالک جو ہیں ان کی جو ایمبیسیز ہیں وہ رابطہ کرنے کے لیے جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ انگریزی ہے، اس لیے انگریزی زبان کو ڈپلومیٹک لینگویج بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ایسی زبان جو پوری دنیا میں بولی جا رہی ہے، جس میں انگریزی زبان جو ہے وہ بولنے والے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ایسے ممالک کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہاں پہ انگریزی زبان جو ہے یا تو ان کی مادری ہے یا پھر ان کی آفیشیل ہے یا کو آفیشیل ہے، تو اگر آپ طالب علم ہیں، آپ وہاں جاتے ہیں تو بھی انگریزی زبان اگر آپ کو آتی ہوگی تو آپ کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور آپ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر اکثر جامعات ایسی ہیں، اکثر یونیورسٹیز ایسی ہیں جن کے اندر جو ذریعہ تعلیم ہے وہ انگریزی زبان ہی ہے، انگریزی زبان میں ہی، خاص طور پہ جو باہر سے پڑھنے والے بچے ہیں، جو باہر سے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں،
ان کے لیے جو جامعات نے اپنا سسٹم رکھا ہے وہ انگریزی زبان کے اندر ہے۔ مثال کے طور پہ آپ چائنا کے اندر جاتے ہیں، پہلے ایسے ہوتا تھا کہ آپ کو 1 سالہ چائنا کا جو کورس ہے وہ کرنا پڑتا تھا، چائنیز لینگویج کورس 1 سالہ کرواتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا بہت سارا سسٹم جو ہے انگریزی میں ہو چکا ہے اور آپ کو اب چائنیز زبان بھی سیکھنی نہیں پڑتی۔ اگر آپ چائنیز زبان لازمی بھی ہو آپ کے لیے، پھر بھی وہاں پہ آپ کو لوگوں سے رابطہ کرنے کے لیے انگریزی زبان جو ہے وہ بہت زیادہ مدد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ سیر کرنے والے ہیں، آپ ٹرپ پہ جانے والے ہیں، آپ کو سیاحت کا شوق ہے، آپ کسی بھی کونے پہ چلے جائیں، کسی بھی ملک میں چلے جائیں، اس ملک کے کسی بھی بازار میں چلے جائیں، اگر آپ کو مقامی زبان کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور مل جائے گا، چاہے ان کی قومی زبان مقامی زبان انگریزی نہ بھی ہو تو بھی آپ کو انگریزی زبان کے اندر ترجمہ کرنے والا، آپ سے بات کرنے والا، آپ کی بات کو ایک شخص سے دوسرے شخص تک پہنچانے والا ضرور مل جائے گا۔ اور یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ اگر آپ انگریزی زبان سیکھ لیتے ہیں تو آپ کا رابطہ تقریباً 2 ارب لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ پہلی وجہ تھی جس کی وجہ سے ہمیں انگریزی زبان جو ہے وہ سیکھنی چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں دوسری وجہ کی طرف۔ جو دوسری بڑی وجہ ہے، اگر ہم دیکھیں جو دوسری بڑی وجہ ہے وہ ہے انگلش ایز اے لینگویج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ اگر ہم انگریزی زبان کو سیکھنا چاہیں، میرے خیال میں صرف یہ والی ایک وجہ ہی کافی ہے کہ جو انگریزی زبان ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی سب سے بڑی زبان بن چکی ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ یونیورسل فارم ہے کمیونیکیشن کی۔ انگریزی زبان کے اندر اگر آپ علم بانٹنا چاہتے ہیں یا کسی کا جو دریافت کیا ہوا، ایجاد کیا ہوا، لکھا ہوا جو بھی سائنس میں ہے یا ٹیکنالوجی میں ہے اس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو انگریزی زبان جو ہے وہ سیکھنی پڑے گی۔ لیکن یہ کیسے ہوا؟ انگریزی زبان جو تھی کس طرح کمیونیکیشن کی یونیورسل فارم بنی؟ انگریزی زبان جو ہے وہ پہلے نمبر پہ کیسے آئی، ٹاپ پہ کیسے آئی؟ کیوں سارا مواد سائنس اور ٹیکنالوجی کا انگریزی میں منتقل ہوا اور انگریزی زبان میں ہی پبلش ہونا شروع ہوا؟ اس کی بہت مختصر سی میں وجہ بیان کروں گا کہ ایک وقت تھا مڈل ایجز میں، زمانہ وسطیٰ میں، کہ جو عربی زبان تھی وہ اسلامی ممالک کے اندر، جتنے بھی اسلامک ممالک تھے ان سب کے اندر عربی زبان جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبان تھی، جبکہ یورپ کے اندر جو تھی وہ لاطینی زبان کے اندر کمیونیکیشن ہوتی تھی سائنس اور ٹیکنالوجی میں۔ لیکن اس کے باوجود جو علاقائی زبانیں تھیں جیسے انگریزی ہے، جرمن ہے، فرینچ ہے، یہ اپنے اپنے ملکوں کے اندر استعمال ہوتی تھیں سائنس کے لیے، ٹیکنالوجی کے لیے، لیکن 2 بڑی زبانیں جو تھیں وہ عربی اور لاطینی تھیں جن کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی جو تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بانٹے جاتے تھے، شیئر کیے جاتے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ جیسے جیسے تہذیب جو ہے وہ بدلتی ہے، کسی بھی ملک کی جو معاشی حالت ہے وہ تبدیل ہوتی ہے تو اس کی زبان بھی اوپر آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ جو فرینچ تھی ایک وقت ہوا کہ وہ یورپ کے اندر لاطینی کے بعد ٹاپ پہ آنا شروع ہوئی، لیکن ساتھ ہی جب جنگ عظیم اول آئی تو اس کے بعد جو فرانسیسی زبان تھی اس کی جگہ جرمن نے لے لی۔ جرمن جو تھی وہ ٹاپ پہ آ گئی اور فرانسیسی جو زبان جو تھی وہ نیچے آ گئی۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ جب جنگ عظیم دوم ہوئی تو جنگ عظیم دوم کے بعد جو جرمن زبان تھی اس کی جگہ انگریزی زبان نے لے لی، چونکہ امریکہ جو ہے وہ اب ٹاپ پہ ہے، سپر پاور ہے، وہ لیڈ کرتا ہے سائنس میں بھی ٹیکنالوجی میں بھی، اور انگریزی زبان جو ہے وہ امریکہ کی قومی زبان ہے، بنیادی زبان ہے، مادری زبان ہے، وہاں سب سے زیادہ نیٹو سپیکر ہیں۔ لہٰذا یہ والی جو زبان تھی انگریزی، یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ایک زبان بنی۔ لیکن 1920 میں اگر ہم جاتے ہیں، 1920 میں جو ممالک تھے ان کو اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ تہذیبوں کے ٹکراؤ کے بعد کبھی کوئی زبان اوپر آ جاتی ہے، کبھی کوئی زبان اوپر آ جاتی ہے، تو سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے ہر ملک کے اندر جو دریافتیں ہوتی ہیں ایک گیپ رہ جاتا ہے۔ جو شخص عربی زبان نہیں سمجھ سکتا یا لاطینی نہیں سمجھ سکتا یا انگریزی نہیں سمجھ سکتا، اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ سائنس جو ہے اس کے آگے بڑھنے میں، ٹیکنالوجی کے آگے بڑھنے میں کردار ادا کر سکے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ ایک نئی زبان جو تھی وہ تشکیل دی اور اس زبان کو بین الاقوامی زبان یا انٹرنیشنل زبان بنانے کا سوچا۔ وہ زبان تھی ایسپیرنتو۔
اسپرینتو زبان جو تھی یہ مختلف زبانوں خاص طور پہ انگریزی اور جرمن اور اس میں اردو کے الفاظ بھی شامل تھے، باقی زبانوں کے الفاظ بھی، اس کو آسان کرنے کے لیے گرامر اس کی آسان، ہر چیز اس میں، الفاظ بھی کم، یہ متعارف ہوئی، لیکن یہ کبھی بھی مقبول نہ ہو سکی۔ ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو اسپرینتو بول لیتے ہیں یا ان کو سمجھ آتی ہے، لیکن یہ بین الاقوامی زبان نہ بن سکی۔ امریکہ کے سپر پاور بنتے ہی، ٹاپ پہ آتے ہی، انگریزی زبان جو تھی وہ بھی ٹاپ پہ آ گئی۔ اب ہم اگر بات کریں، ہر سال تقریباً 2 ملین سے زائد، لگ بھگ اندازہ لگائیں تو 22 سے 25 لاکھ کے قریب کتابیں پبلش ہوتی ہیں ہر سال، یا تو وہ نئی ہوتی ہیں یا پرانی کتابوں کے نئے والیوم یا نئے ایڈیشنز آتے ہیں۔ تقریباً 22 سے 25 یعنی کہ 2 ملین سے زیادہ کتابیں ہر سال پبلش ہوتی ہیں، جن میں سے تقریباً 1 ملین سے زیادہ یعنی 11 سے 15 لاکھ کے درمیان صرف انگریزی زبان میں کتابیں پبلش ہوتی ہیں۔ یعنی کہ ہر سال جو بھی کتابیں پبلش ہوتی ہیں اس کا 50 سے 60% جو ہے وہ انگریزی کتابوں پہ مشتمل ہوتا ہے، باقی جو 50 سے 40% ہے وہ دنیا کی باقی ساری زبانیں جو ہیں ان پہ مشتمل ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایک اتنا بڑا خزانہ ہے کہ ہر سال اتنی کتابیں پبلش ہوتی ہیں اور یہ علم بڑھتا جا رہا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی اور ادب اور باقی ساری چیزیں، شاعری، کسی بھی آپ موضوع پہ چلے جائیں، کسی بھی سبجیکٹ پہ، مضمون میں چلے جائیں، انگریزی زبان جو ہے اس میں پبلش ہونے والی جو کتابیں ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اب اگر آپ طالب علم ہیں یا آپ سائنس کو سیکھنا چاہتے ہیں، آپ ٹیکنالوجی کو سیکھنا چاہتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، اپنے ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، تو ان کتابوں کو پڑھنے کے لیے، ان کتابوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو انگریزی زبان جو ہے وہ آنی چاہیے، اس پہ عبور حاصل ہونا چاہیے۔ اب ہم اگر دیکھیں دنیا کے جو ٹاپ پبلشرز ہیں، یا تو وہ امریکہ میں بیس کرتے ہیں، اگر امریکہ میں بیس نہیں بھی کرتے تو ان سب کے اندر جو اگر ریشو نکالی جائے تو انگریزی میں چھاپنے کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعداد ہے کتابوں کی وہ بہت زیادہ ہے۔ کسی بھی قسم کی پبلیکیشن ہو، چاہے وہ سائنسی جریدے ہوں، چاہے وہ سائنسی مقالے ہوں، چاہے وہ سائنسی کتابیں ہوں یا ٹیکنالوجی کی کتابیں ہوں، چاہے وہ ادب کی کتابیں ہوں، انگریزی زبان کے اندر جو پبلشر ہیں ٹاپ، مثال کے طور پہ آپ اپنی کتاب پبلش کروانا چاہتے ہیں تو انگریزی زبان میں پبلش کرنے والے آپ کو آسانی سے مل جائیں گے۔ اب ان ٹاپ پبلشر کو دیکھیں تو پیئرسن ہے، ریلیکس گروپ ہے، تھامسن ریٹرز ہے، پھر دیکھیں والٹرز کلوور ہے، پھر ہیشٹ لائبریری ہے، اس کے بعد کیبی ہے۔ یہ بڑے نام ہیں جو ہر سال انگریزی زبان میں بہت سارا مواد پبلش کرتے ہیں۔ ایڈورڈ ایلگر ہے، ایلزویئر ہے، اس کے بعد نوموس ہے۔ یہ سائنسی کتابیں بھی پبلش کرتے ہیں، ادب سے متعلق بھی کرتے ہیں، سوشیالوجی سے متعلق بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد سپرنگر ورلاگ ہے۔ ان کے ملینز میں بلینز ڈالرز کے اندر جو ہے وہ بزنس ہیں، یعنی ہر سال $1 بلین صرف یہ پبلیکیشن سے کما لیتے ہیں۔ اسی طرح ٹیلر اینڈ فرینسز ہے، ٹھیک ہے، روٹل ایج ہے، ویلے گروپ ہے، ویلے جون اینڈ سنس والے ہیں۔ یہ اتنے بڑے پبلشر ہیں۔ اب آپ کو یہ میں نے ٹاپ جو ہیں ان کے نام لکھے، اور ابھی بھی بے شمار ایسے پبلشر ہیں جو انگریزی کے اندر، جیسے کیمبرج یونیورسٹی پریس ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس ہے، اور بھی بہت سی یونیورسٹیز ہیں جن کے پریس جو ہے انگریزی زبان کے اندر اپنا مواد پبلش کرتے ہیں، چاہے وہ سائنس سے متعلق ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی سے متعلق ہو۔ تو اب آپ دیکھیں، اگر آپ طالب علم ہیں تو بھی آپ کے لیے انگریزی زبان کو سیکھنا ضروری ہے کہ آپ جو بھی نیا مٹیریل آ رہا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ آپ بزنس کے متعلق کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں، آپ شاعری کے متعلق، آپ ادب کے متعلق، آپ ہسٹری کے متعلق، آپ کچھ بھی سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو آسانی کے ساتھ ہر چیز کے متعلق مواد جو ہے انگریزی زبان میں مل جائے گا۔ لہٰذا یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ آپ کو انگریزی زبان سیکھنی چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں تیسری وجہ کی طرف کہ تیسری کون سی وجہ ہے کہ ہمیں انگریزی زبان کیوں سیکھنی چاہیے۔ تیسری سب سے بڑی وجہ کہ ہمیں انگریزی زبان سیکھنی چاہیے وہ ہے اٹس دا لینگویج آف انٹرنیٹ۔ جو انٹرنیٹ ہے اس کے اوپر بہت سارا مواد پڑا ہے، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو، سائنس کے حوالے سے ہو، ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہو۔ اس کے علاوہ بہت ساری جو سوشل سائٹس ڈیولپ ہو چکی ہیں، جیسے فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، لنکڈ ان ہے، پنٹرسٹ ہے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں اور سوشل میڈیا سائٹس ہیں، وہ ساری کی ساری
جو ہیں ان کے ہوم پیج انگریزی میں ہیں، ان کو آسانی سے اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ انگریزی کے اندر ہے۔ ان کے جو زیادہ یوزر ہیں جو جن سے آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں وہ بھی سارے انگریزی زبان بولنے والے ہیں یا انگریزی زبان کو سمجھنے والے ہیں یا اپنی پروفائل کو جو ہے وہ انگریزی زبان میں مینٹین کرنے والے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو انٹرنیٹ جو ہے اس کا جو 50% کنٹینٹ ہے ورلڈ وائڈ ویب کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر اگر ہم دیکھیں جتنا بھی مٹیریل پڑا ہے چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو، اس کا 50% سے جو زیادہ حصہ ہے وہ انگریزی زبان میں پڑا ہے۔ اگر ہم 1998 کی بات کریں یا 2005 سے پہلے کی بات کریں تو 90% سے زیادہ مٹیریل جو تھا وہ انگریزی زبان میں تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے لوگ جو تھے وہ استعمال کرنا شروع ہوئے انٹرنیٹ، چائنا میں، پاکستان میں، انڈیا میں، دوسرے ممالک میں پہنچتا گیا، رشیا، جرمنی، اور وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنی زبانوں کے اندر مٹیریل جو تھا وہ مواد اپلوڈ کرنا شروع کر دیا انٹرنیٹ کے اوپر، جس کی وجہ سے جو ریشو تھی انگریزی زبان کی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوئی اور اب تقریباً 50% کے قریب جو ہے وہ آ چکی۔ یہ بھی بہت زیادہ ہے 50% کے، دنیا کی ہزاروں زبانیں ہوں اور ان میں سے صرف ایک زبان جو ہے اس کا کنٹینٹ، اس کا مواد جو ہے باقی سب سے جو ہے وہ زیادہ ہو اور ان جتنا ٹوٹل ہے اس کا بھی ہاف سے زیادہ ہو۔ اگر ہم دیکھتے ہیں ایز آف جنوری 2019 اس میں دیکھیں تو دنیا کے اندر تقریباً 1.5 بلین، دنیا میں 1.5 ارب جو ہے وہ ٹوٹل نمبر آف ویب سائٹس ہیں۔ ٹوٹل نمبر آف ویب سائٹ جو انٹرنیٹ پہ موجود ہیں وہ تقریباً 1.5 ارب ہیں۔ اس کے بعد جو ویب پیجز ہیں صرف گوگل میں جو انڈیکسڈ ہیں، اور بھی گوگل کے علاوہ بہت سارے سرچ انجن ہیں، لیکن صرف گوگل کے اندر جو ویب پیجز انڈیکسڈ ہیں وہ 4.45 ارب ہیں، 4.45 بلین۔ اور یہ اتنا سارا مٹیریل جو ہے، اب دیکھیں 1.5 ارب یعنی 1.5 ارب میں سے 50% کس میں کنٹینٹ ہوگا؟ انگریزی میں۔ اب اس 4.45 بلین میں سے یعنی کہ 4.5 ارب صفحات میں سے آدھے آپ لے لیں وہ کس میں ہے؟ 50% انگلش کے اندر ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں اکارڈنگ ٹو W3 ٹیکس، یہ والے جو ہیں ٹیکس، ان کے مطابق مارچ 2020 میں انہوں نے جو رپورٹ شائع کی W3 ٹیک والوں نے، وہ تقریباً 59% جو ہے جتنی بھی دنیا کے اندر ویب سائٹ ہیں اور وہ سب سے زیادہ جو وزٹ ہونے والی ہیں ان کی اگر ہم ریشو نکالیں تقریباً 60% یعنی 59% جو ہے ان کے ہوم پیج انگلش لینگویج میں تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا مواد جو ہے وہ انگریزی زبان میں پڑا ہے، ان کے ہوم پیج انگریزی زبان میں تھے۔ اگر آپ کو انگریزی زبان کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کو اس سوشل میڈیا کے استعمال میں اور اپنی آواز دنیا میں پہنچانے میں بھی مسئلہ آئے گا۔ اس کے علاوہ جو اتنی بڑی ویب سائٹ ہیں، اتنا بڑا مواد ہے جو انٹرنیٹ پہ پڑا ہے، آپ انٹرنیٹ کے اتنے بڑے مواد سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ یعنی کہ یہ تیسری بڑی وجہ تھی کہ اگر آپ انٹرنیٹ پہ اپنی آواز بلند کرنا چاہتے ہیں، جو سوشل سائٹس ہے ان پہ اپنی آواز بلند کرنا چاہتے ہیں، جو دنیا کے اندر ویب سائٹس ہیں، جو دنیا میں ویب سائٹس ہیں اور جو ویب پیجز ہیں ان سب سے آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو اس کا جو 60% مواد ہے وہ انگریزی زبان میں ہے، لہٰذا آپ کو انگریزی زبان جو ہے وہ سیکھنی چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں کہ چوتھی بڑی وجہ کون سی ہے کہ ہمیں کیوں انگریزی زبان جو ہے وہ سیکھنی چاہیے۔ جو چوتھی بڑی وجہ ہے اگر ہم دیکھیں، انگلش اوپنز نیو کیریئر اپرچونٹیز، یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ آپ کو انگریزی زبان جو ہے وہ سیکھنی چاہیے۔ ہم جانتے ہیں جو جاب مارکیٹ ہے وہ گلوبل ہو چکی ہے۔ اب ایسے نہیں ہے کہ آپ نے کام جو ہے صرف اپنے گاؤں میں کرنا ہے یا اپنے شہر میں کرنا ہے یا اپنے صوبے میں کرنا ہے یا صرف اپنی ریاست یا اپنے ملک میں کرنا ہے۔ آپ کام کرنے کے لیے باہر کے ملک بھی جا سکتے ہیں۔ آپ کے لیے جو اپرچونٹیز ہیں وہ گلوبل ہیں۔ اگر آپ اچھے پڑھے لکھے ہیں، آپ کو انگریزی زبان پہ عبور حاصل ہے، آپ امریکہ میں جا سکتے ہیں، برطانیہ میں جا سکتے ہیں، یورپ میں بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو باہر کے لوگوں کو ایڈجسٹ کرتی ہیں، اپنے ہاں جو ہے وہ نوکری دیتی ہیں، لیکن ان کے لیے انگریزی زبان جو ہے وہ لازمی ہے۔ اس لیے اگر آپ انگریزی زبان سیکھتے ہیں
تو آپ کی جو جاب اپرچونٹیز ہیں، جو آپ کی ملازمت کے مواقع ہیں، وہ صرف آپ کے اپنے ملک تک محدود نہیں رہتے بلکہ باہر کے ممالک تک پھیل جاتے ہیں، جہاں جہاں جو کچھ آپ نے سیکھا ہے لوگوں کو اس کی ضرورت پڑے گی وہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز ہیں جنہوں نے نیو پوزیشنز کریٹ کی ہیں، اور وہ نیو پوزیشن جو ہیں صرف بائی لنگول جو پرسنز ہیں ان کے لیے کی ہیں۔ بائی لنگول مین ایسے لوگ جن کو اپنی مقامی زبان بھی آتی ہو اور ان کو انگریزی زبان بھی آتی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ کہاں ہیں، یا تو وہ امریکہ میں ہیں، یورپ میں ہیں، یا پھر وہ یو کے میں ہیں۔ اب یہ بڑی کمپنیز جو ہیں یہ صرف اپنے ملک کے اندر بزنس نہیں کرتی بلکہ یہ باہر کے ممالک تک بھی پھیلی ہوتی ہیں۔ ان کے ہیڈ کوارٹر عام طور پہ امریکہ کے اندر موجود ہیں، لیکن اگر ان کے ایڈیشنل آفسز دیکھیں تو یہ ہر ملک کے اندر جو ہے وہ اپنے ایڈیشنل آفسز بناتے ہیں۔ جب یہ ایڈیشنل آفس کسی دوسرے ملک میں بناتے ہیں تو چاہے آپ اپنے ملک میں ہی ان کے آفسز میں کام کریں، آپ کو انگریزی زبان جو ہے وہ آنی چاہیے۔ لہٰذا اگر آپ کو انگریزی زبان آتی ہے، آپ کی اپنی مادری زبان کے ساتھ ساتھ جب آپ کو انگریزی زبان بھی آتی ہوگی تو آپ کے لیے جاب کے جو مواقع ہیں، جو ملازمت کے مواقع ہیں، وہ کافی زیادہ بڑھ جائیں گے۔ صرف آپ ان جگہوں پہ کام نہیں کریں گے یہاں پہ آپ کی صرف مادری زبان بولی جاتی ہے، بلکہ آپ پوری دنیا جو ہے وہاں پہ ملازمت جو ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں اور آپ اہل ہیں۔ اب آتے ہیں پانچویں بڑی وجہ کہ ہمیں انگریزی زبان کیوں سیکھنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹس دا لینگویج آف انٹرنیشنل بزنس۔ یہ انٹرنیشنل بزنس جو ہے اس کی زبان بن چکی ہے۔ اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر یا انٹرنیٹ کے اوپر آپ کو بہت سی پوسٹ ایسی نظر آئیں گی کہ لوگ جو ہیں وہ بزنس انگلش کورسز کروا رہے ہیں، اور بزنس انگلش کورسز کرنے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ کو ہر چوتھا بندہ نظر آئے گا کہ جو کہتا ہے کہ میں نے بزنس انگلش کورس کرنا ہے۔ کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل بزنس ہے اس کے اندر انگریزی زبان جو ہے اس کا عمل دخل بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، وہ ڈومینیٹ کر چکی ہے، غالب آ چکی ہے۔ تو لوگوں کو اپنی کمپنی میں رہتے ہوئے چونکہ انگریزی زبان بولنے کی ضرورت پڑتی ہے، لہٰذا انہیں بزنس انگلش کورس جو ہے وہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کی اپنی کمپنی ہے تو بھی آپ کو اپنے ملک سے باہر بزنس کو پھیلانے کے لیے انگلش کورس کرنا پڑے گا یا انگلش زبان جو ہے وہ سیکھنی پڑے گی۔ اب ہم دیکھیں تو یو ایس اے اور یو کے یہ فائنینشیل ہب ہیں، یہ ٹریڈ کے سینٹر ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی بزنس کرنے والی جو کمپنیز ہیں ان کے مراکز یو ایس اے میں ہیں یا یو کے اندر ہے۔ اگر آپ ان سے کوئی رابطہ کرنا چاہتے ہیں یا آپ ان کے ساتھ کوئی لین دین کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو انگریزی زبان جو ہے وہ سیکھنی پڑے گی یا سیکھنی چاہیے لازمی طور پہ۔ اس کے علاوہ جتنا بھی کراس بارڈر بزنس ہے آج کے دور میں سارے کا سارا انگریزی زبان میں ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے جاپان سے مال خریدنا ہے، آپ نے چائنا سے مال خریدنا ہے، آپ نے یورپ کو سامان بھیجنا ہے تو آپ کو انگریزی زبان آنی چاہیے۔ اب آپ جاپان والوں سے جاپانی میں بات نہیں کریں گے بلکہ آپ ان کے ساتھ انگریزی زبان میں بات کریں گے۔ آپ نے چین والوں سے کمیونیکیٹ کرنا ہے تو آپ انگریزی زبان میں کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ نے اٹلی میں، یورپ میں، کسی بھی ایسے ملک میں اپنا سامان بیچنا ہے تو اس کے لیے آپ کو انگریزی زبان جو ہے اس پہ مہارت چاہیے، یا آپ کی کمپنی کے اندر ایسے ملازمین ہونے چاہیے جو انگریزی زبان کے اندر ان کے ساتھ رابطہ کر سکیں۔ اگر آپ اپنے بزنس کو اپنے ملک سے باہر تک پھیلانا چاہتے ہیں تو پھر انگریزی زبان بہت ضروری ہے کہ آپ کا بزنس جو ہے وہ بڑھ سکے۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جتنی بھی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کی کارپوریٹ لینگویج جو ہے تقریباً انگریزی ہو چکی ہے۔ تو فرانس کے اندر ایک ایسا ہوا، میں نے واقعہ پڑھا تھا کہ فرانس کی دو کمپنیز کی آپس میں میٹنگ تھی، انہوں نے کسی بھی چیز کے اوپر ڈیل کرنا تھا۔ اب وہ ڈیل جب کرنے لگے تو فرانس کی ایک جو کمپنی تھی اس کے اندر باہر سے لوگ جو تھے انہوں نے بھرتی کیے تھے، یعنی ملازمین جو تھے وہ فرانسیسی لوکل نہیں تھے، مقامی فرانسیسی لوگ نہیں تھے بلکہ وہ انگریزی زبان بولنے والے تھے۔ اب جو سامنے بیٹھی کمپنی تھی اس کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جس کو انگریزی زبان پہ بہت عبور حاصل ہو، لہٰذا بات تو کی جا سکتی تھی، ہلکا پھلکا کمیونیکیٹ ان سے کیا جا سکتا تھا، لیکن ایک ڈیل کرنی ہے بزنس، اس کے لیے آپ کو مکمل طور پہ زبان جو ہے وہ آنی چاہیے، لہٰذا وہ ڈیل نہ ہو سکی اور وہ میٹنگ ختم ہو گئی۔ پھر جو کمپنی کا مالک تھا اس نے اس دن سے اپنی کمپنی کے اندر جو آفیشیل لینگویج تھی یا کارپوریٹ لینگویج تھی وہ انگریزی کر دی، لہٰذا جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ موو کر رہی ہیں بزنس کو بڑھانے کے لیے انگریزی زبان کی طرف موو کر رہی ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں 2010 کے اندر
2010 में और 2020 में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। इंटरनेट के अंदर, बिजनेस के अंदर, ज़ुबान के सीखने के हवाले से, तरक्की के लिहाज से, साइंस टेक्नोलॉजी के हवाले से 10 साल का अरसा बहुत ज़्यादा है। जापान की एक कंपनी रकोतन जो है, ये ऑनलाइन जो है वो मार्केटिंग की जो है वो कंपनी है। तो इसके सीईओ थे हिरोशी मिकितानी। इन्होंने ऐलान किया अब मेरी कंपनी की जो कॉर्पोरेट लैंग्वेज है या ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अंग्रेजी होगी। अब इस कंपनी के अंदर तकरीबन 7100 मुलाजमीन काम करते थे। तो जब ये ऐलान होंडा के सीईओ जो तोकेनोबु ईतो ने सुना तो उसने कहा कि ये बहुत बड़ी हमाकत है। पब्लिकली ये उन्होंने बयान दे दिया अखबार के अंदर कि ये बहुत बड़ी हमाकत है कि एक जापान की कंपनी जिसके अंदर 7100 लोग जापानी हैं, सारे के सारे, कोई भी बंदा अंग्रेज नहीं है, कोई भी बाहर का नहीं है, और उसकी ज़ुबान जो है अंग्रेज़ी होनी चाहिए। लेकिन जो मिकितानी थे वो बहुत ज़्यादा मुतमईन थे, वो बहुत ज़्यादा पूरे एतमाद थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने अपने बिज़नेस को पूरी दुनिया में लेके जाना है और मैंने पूरी दुनिया के जो मुलाजमीन हैं उनको अपनी कंपनी के अंदर मुलाजमत पे भी रखना है। लिहाजा ये ज़रूरी है कि मेरी कंपनी के अंदर जो कम्युनिकेशन है अंग्रेज़ी ज़ुबान में हो। फिर क्या हुआ कि अब सूरत हाल ये है कि रकुतन के अंदर जो 6 बड़े टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उसमें से 3 ऐसे लोग होते हैं जो बाहर के हैं, जो सिर्फ अंग्रेज़ी ज़ुबान जानते हैं, जिनको जापान में बात करनी नहीं आती, और 25% जो लोग हैं वो जापान में कम्युनिकेट करते हैं, बाकी सारे जो हैं वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में कम्युनिकेट करते हैं, और उनका बिजनेस जो है वो भी काफ़ी सारा बढ़ चुका है। फिर हम आते हैं कि जो ज़ुबानें हैं वो वक्त के साथ बदलती रहती हैं। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगली 2 दहाइयों के अंदर जो अमेरिका है उसकी मुआशी और जो फ़ौजी ताकत है वो बहुत ज़्यादा तब्दील हो सकती है। हो सकता है अंग्रेज़ी ज़ुबान जो है वो नीचे की तरफ आ जाए। लिहाजा अगर हम अपनी लोकल लैंग्वेज की बात करें तो हमें अंग्रेज़ी ज़ुबान के साथ साथ अपनी लोकल लैंग्वेज जो है उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं या हम बिज़नेस कर सकते हैं और हम अपनी ज़ुबान जो है उसे नज़रअंदाज कर दें। आपकी कोई भी ज़ुबान हो सकती है, वो आपकी फ़ारसी है, आपकी उर्दू है, या पश्तो है, या अरबिक है। आप हमेशा अपनी ज़ुबान जो है उसमें बेहतर सीख सकते हैं। लेकिन बाहर के लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मैंने आपको बताया है कि ये 5 जो बड़ी वजूहात हैं ये काफ़ी हैं कि आपको अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखनी चाहिए। मेरे ख्याल में इस लेक्चर से और इन वजूहात से आपके अंदर एक जज्बा पैदा होगा कि आप अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखेंगे इंशाल्लाह। तो अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।